Subscribe now Suhail Assembly YouTube channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، آج کی اس نشست کے اندر قرآن مقدس کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم، جو 7 رکوع، 52 آیات، 831 کلمات اور 3461 حروف پر مشتمل ہے، اس سورت کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ابتدائی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے نزول کے مقصد کو واضح فرمایا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، کہ اس کلام الہی کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ جہالت سے نکل کر، گمراہیوں سے نکل کر، تاریکیوں سے باہر آ کر نور کی جانب، ہدایت کی جانب اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہو سکے. وہ اوہام باطلہ کو چھوڑ کر اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے سے غلط رسومات کو، خرافات اور بدعات کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو نافذ کریں. یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اسی لیے بالکل ابتداءً ہی اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کو نازل کرنے والا کوئی معمولی نہیں بلکہ وہ رب، وہ اللہ جو زبردست ہے، تعریف کا مستحق ہے، کہ جو لوگ اس کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے نعمت اور خوشخبریاں ہیں، اور جو اس پیغام کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے زبردست ترین پکڑ ہے. اللہ کے 2 انعامات جو خاص طریقے سے عطا فرمائے گئے ہیں، ایک نعمت قرآن مقدس اور دوسری نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس لیے اگلی آیتوں میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ اللہ نے جس نبی کو بھی جس قوم میں بھیجا ہے اسی قوم کی زبان والے نبی کو بھیجا تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو تمام کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے، آپ کے لیے اللہ نے اس زبان کو منتخب فرمایا جو اس زمانے میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ زبان تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 5 خصوصیات مجھے ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں عطا فرمائی گئی. ایک یہ کہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی، کہ دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہے تو آپ کا خوف اور آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور طہارت کی جگہ بنا دیے گئے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیے گئے. کل قیامت کے دن مجھے سفارش کا حق عطا فرمایا جائے گا. اور 5ویں یہ کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اپنی قوم کے درمیان آئے ہیں وہ مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص خطے کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن میری بعثت تمام کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ مجھے تمام کے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اور اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو باری تعالیٰ اس نعمت کے شکرانے کے نتیجے میں بندوں کے اعمال میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آیا کرتی ہے. چنانچہ اسی ذیل میں اللہ نے بندوں کے اوپر جتنے بھی انعامات ہیں ان تمام انعامات کو گنایا ہے، خواہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو،
یا انہیں غلہ اور غذا فراہم کی جانی ہو، سورج اور ستاروں کی، چاند، شجر و حجر، تمام چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ اللہ کا انعام، نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور اسی کے ذیل میں خاص طریقے سے سابقہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کو ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو قبطیوں نے، فرعون نے اپنی شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا، لیکن اللہ نے نعمت فرمائی کہ اس ظالم کے شکنجوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور اسے غرقاب کر دیا گیا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ کی جانب سے مزید نوازے جاؤ گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر نازل ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے تو اتنے انعامات ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تمہاری استطاعت سے باہر تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جہاں ایک طرف اس صورت میں قرآن کی صداقت و حقانیت اور مقصد کو ویسے فرمایا گیا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کیا گیا، اور پھر جو کفار مکہ کا سلوک آپ کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ صورت بھی مکی صورتوں میں اور آخری زمانے کے نزول سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے جو بھی اس میں لہجہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی تہدید آمیز لہجہ ہے، اور کفار مکہ کے ناروا سلوک کو ظاہر کیا گیا، جو اللہ کے رسول کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتے، جلا وطن کرنے کی سازشیں رچا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ صرف آپ کے ساتھ خاصہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ان کی ملل نے یہی معاملہ انجام دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اہل شعیب کے ساتھ ان کی قوم نے، حضرت لوط اور آل لوط کے ساتھ ان کی قوم نے کہ دھمکیاں دی۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کہ دھمکیاں دی گئیں کافروں کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کو کہ یا تو تم ہمارا مذہب قبول کر لو یا پھر تمہیں ہمارے وطن کو چھوڑ دینا پڑے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان انبیاء کو تسلی دی اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جو ظالم تمہیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تمہارے ساتھ تہدید آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ تمہیں اس ملک سے نکال دیا جائے گا ورنہ ان کا مذہب قبول کرو، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد اس سرزمین کی خلافت، اس سرزمین کی حکومت ہم تمہیں ہی عطا فرمائیں گے، تمہیں ہی اس کا وارث اور جانشین بنائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ تم کل قیامت کے دن میرے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں جمع کر لو، اور جو میں نے وعید شدید تمہیں سنائی ہے ان وعیدوں کا خوف تمہارے دل میں پیوست ہو جائے۔ اگر تم نے یہ دو کام اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیے تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہی تمہارے قدموں کے اندر نچھاور کر دے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ ان ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے، یہ مت سمجھنا تم کہ اگر یہ ظالم بندگان خدا پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، قرب و آلام کی آخری منازل بھی وہ پار کر چکے ہیں اور نئی سازشیں رچ رہے ہیں ملک سے نکالنے کی یا ان کے مذہب سے انہیں باہر نکالنے کی، ان کے مذہب سے بیزار کرنے کی، ان کے عقائد میں فساد پیدا کرنے کی، ان کی نیتوں کو بگاڑنے کی، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف نہیں ہے، تم یہ گمان مت کرنا، وہ سب چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں تو ڈھیل دے دی گئی ہے اس وقت کے لیے جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے نگاہوں کو اور سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی نگاہیں ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آئیں گے اور ان کے دل اڑے ہوئے نظر آئیں گے۔
یہ میدان محشر کے اس منظر کی عکاسی کی گئی ہے کہ جب ایمان والے بندے ایک طرف ہو جائیں گے اور کفری اعمال انجام دینے والے دوسری طرف. حالانکہ فکر تو ایمان والوں کو بھی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے نوح علیہ السلام پر بھیجے جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم، وہاں سے حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حتیٰ کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر گزارش کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول اپنے مقام سے اٹھیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جس مقام سے میں چلوں گا اس مقام پر اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہوں گی کہ تمام اہل ایمان نے اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی سونگی بھی نہیں. اور نور میرے اوپر جلوہ افروز ہوگا. اسی حال میں باری الہ کی درگاہ میں، دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کہی ہوگی. اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایسا آج تک کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق نصیب فرمائے گا، اور میں اپنی امت کے گنہگاروں کے حق میں، جو گنہگار نہیں ہیں ان کی تو بخشش ہوگی ہی، گنہگاروں کے حق میں بھی سفارش کروں گا خاص طریقے سے. اور دوسری طرف کفری اعمال انجام دینے والے اور جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں اور جو ان کے رہنما ہیں، کہ جو اپنے متبعین کو ورغلاتے ہیں، ان کی ذہن سازیاں کرتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف صف آرا کرتے ہیں، ان کے خلاف محاذ آرائی کے لیے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. فرماتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا تو یہ جو متبعین ہیں یہ اپنے سرداروں سے وہاں کہیں گے کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا بھی بچا سکتے ہو؟ فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ہم تو تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، تمہاری پیروی میں ہی ہم نے مسلمانوں پر عرض حیات تنگی کیا، ان پر نئے نئے قوانین نافذ کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان پر ظلم و ستم کے اپنے سارے پہاڑ توڑ کر رکھ دیے. جیسا تم نے کہا ہے ویسے ہی ہم نے تمہاری اتباع کی ہے. اب یہاں بتاؤ جب اب ہماری پکڑ کی جا رہی ہے، کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ نجات دلا سکتے ہو، کچھ بچا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وہ کہیں گے ہم تو خود راہیاب نہیں تھے، ہم تمہیں کیسے راہیاب کر سکتے ہیں؟ سواء علیکم، اب تو برابر ہے، تم جزا و فضا کرو یا پھر صبر کرو، کوئی کسی بھی طریقے سے اس عذاب کو ہٹانے والا نہیں. اور ان کا گرو گھنٹال ابلیس جو اس وقت ان کے پاس ہوگا، اس کے پاس پہنچیں گے کہ وہ انہیں اس سے نجات دلا دے، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعدتکم فاخلفتم. صاف طریقے سے کہہ دے گا کہ میں نے جو وعدہ تم سے دنیا میں کیا تھا، تمہیں آرزویں دلائی تھی، تمہیں تمنائیں دلائی تھی، تمہیں گمراہ کیا تھا، تمہیں گناہوں کی طرف دعوت دی تھی، تمہیں اللہ سے بغاوت کے اوپر میں نے آمادہ کیا تھا، تم کفر اور شرک کے مرتکب ہوئے ہو، تم گناہوں کے دلدل میں ملوث ہوئے ہو. صاف کہہ دے گا کہ یہ تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں تو اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں. میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی طرف میں تمہیں بلایا کرتا تھا. فلا تلومونی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو تمہارے پاس کوئی حمایتی اور مددگار ہے، نہ میرے پاس کوئی حمایتی اور مددگار ہے. ایسے شیطان ہاتھ کھڑا کر دے گا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے رسوا کن عذاب. من ورائہم جہنم، کیسا عذاب کہ جس سے وہ پئیں گے تو اس کی وجہ سے جو انہیں پینے کے لیے پانی اور پیپ اور زقوم دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں گر پڑے. جب حلق سے نیچے اترے گا تو حلق چھل جائے گا، اور جب پیٹ میں اترے گا تو پیٹ کی عطریہ بھی استنجا کے راستے سے باہر آ جائے. لوہے کے گرز مارے جائیں گے. سخت ترین اذیتیں اور سخت ترین سزائیں ان مجرموں کو اور گنہگاروں کو دی جائیں گے جو اس طرح کے افعال کو انجام دینے والے ہیں. اور اللہ نے انبیاء کو تسلی دی، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، اللہ نے تم سے جو یہ وعدہ فرمایا ہے اپنے وعدے کی اللہ خلاف ورزی نہیں فرماتا. ایسا ہو کر رہے
پھر اسی کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک کڑی کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ کے نام کی نسبت پر ہی اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات کی تفصیل کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی نبی کے واقعے کو سب سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کا نام قرآن مقدس کے اندر 69 مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اسی پر بات ختم کر دینی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس واقعے کو ذکر کیا گیا اور ایمان والوں کے لیے اس کے ذریعے سے کیا سبق ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑے امتحانات سے گزر کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر یہاں سے نکلتے ہیں تو اس وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں اپنی اس اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب اور وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کھیتی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں، چرند پرند نہیں، انسیت کے لیے کوئی چیز نہیں، انسانی غذا کوئی مہیا نہیں، ایسے علاقے میں چھوڑ کر جا۔ هذا البلد آمنا ورزق، دوسری آیت میں ذکر فرمائے اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور یہاں کے رہنے والوں کو وافر مقدار میں روزی عطا فرما دیجیے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر کوئی بھی فعل اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اے اللہ جو تیرے علم سے باہر، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق مجھے عطا فرمائے۔ اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میری اولاد کی بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ والدین کی مغفرت اس وقت تک آپ نے دعا کی ہے جب تک اللہ کی جانب سے آپ کو اس سے منع نہیں فرما دیا گیا۔ جب منع فرما دیا گیا اس کے بعد پھر آپ نے والدین کے حق میں مغفرت نہیں فرمائی، جب واضح ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ لیکن اس دعا کے ذیل میں آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے برسا رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کو کون سے بندے محبوب ہیں، وہ جو ایمان لانے والے ہوں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں، خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرنے والے ہوں، ایسے بندے اللہ کو محبوب ہیں۔ اس لیے اس صورت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس سنگلاخ وادی کے اندر ایسے حال میں چھوڑ کر گئے ہیں، وہاں بھی آپ یہ فرمانے کے مقصد یہ ہے اے اللہ یہ تیرے اطاعت گزار بندے بنے، اور اس اطاعت کی ایک جھلک اور ایک نمونہ نماز کے اندر ظاہر ہوتا ہے، لہذا یہ نماز کے بھی پابند ہونے چاہیے۔ آج جو ہمارے پر حالات ہیں اور امت مسلمہ شکنجوں میں جکڑی ہوئی ہے اور کس طرح اذیت اور قرب میں مبتلا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات سے خلاصی پائیں اور ہمیں نجات مل جائے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، کثرت سے اللہ سے استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں جسے اللہ کے رسول آخری طور پر وصیت فرما گئے، اس میں بھی آپ نے نمازی کو ذکر فرمایا ہے۔ یہی اس صورت کے چند اسباق ہیں جس کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ باری تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔